اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر 150 سے زیادہ میزائل داغ دیے، اور آج کے پروگرام میں میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں بار بار میں ایک سوال اٹھا رہا تھا کہ کیسے ایران تیار نہیں تھا اس حملے کے لیے، اور کیسے ان کی اتنی سینئر لیڈرشپ اس طریقے سے ہلاک ہو گئی، اور وہ سب کے سب جو ان کے فوجی کمانڈر ہیں اور نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سوال کا جواب بالآخر مجھے مل ہی گیا ہے، اور آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گا، اور آپ ششدر رہ جائیں گے، اور آپ کو یہ جو دنیا کے حالات ہیں، لوگوں کا جو طریقہ ہے، یہ جو یہود و ہنود، یہ سارا جو چکر ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو پہلے تو اپڈیٹ دوں کہ وہاں پہ ہوا کیا، اور اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں کہ یہ گھناؤنی سازش جو ہے کیوں ایران کو پتہ نہیں چلا کہ اتنا بڑا اٹیک ان کے اوپر ہونے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات کو ایران نے کوئی 150 سے زیادہ کروز میسائل اور بیلسٹک میسائل اور ساتھ جو ان کے ہائپرسونک میسائل ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر داغے، تمام کے تمام اپنے نشانے کے اوپر پہنچے۔ اسرائیل کا جو پیٹریٹ سسٹم اور آئرن ڈوم اور اس طرح کے دیگر جو ملٹی لیئرڈ ان کا اینٹی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کچھ میزائلز کو انٹرسیپٹ ضرور کیا، لیکن بہت سارے میزائل جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر خوف ہراس کی ایک لہر پھیل گئی۔ تمام کے تمام لوگوں کو سائرنس بج گئے، انہوں نے کہا کہ جی بنکرز کے اندر چلے جائیں، اور اسرائیلیوں کو اچھی پریکٹس ہے، وہ فٹافٹ بنکرز کے اندر پہنچے۔ 50 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی اور تقریباً 6-7 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ملٹری ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں کہ جس میں ان کا جو آرمی ہیڈ کوارٹر ہے، جس طرح ہمارا جی ایچ کیو یا یو ایس کا پینٹاگون ہے، وہ ہیڈ کوارٹر بھی ہٹ ہوا ہے، اور ساتھ ان کی جو موساد کی ایجنسی ہے اس کی بلڈنگ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ ہٹ ہوا ہے۔ یہ تصویریں آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس سب کے ساتھ جو سب سے سنسنی خیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی ایئر ڈیفنس فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 3 جنگی طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں، جن میں 2 F-16 اور ایک F-35 ہے کہ جو انہوں نے گرائے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اسرائیل کی فیمیل پائلٹ کو بھی پکڑا ہے کہ جو اب ایران کی تحویل میں ہے۔ ایران کے سپرنگ لیڈر نے کہا ہے کہ یہ وعدہ صادق ہے، اس آپریشن کو انہوں نے وعدہ صادق کہا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اب اپنی سزا بھگتے گا، اور ہم اس کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے آپریشن کا نام آپریشن رائزنگ لائن رکھا ہے، اور اس کے اندر تو دنیا بھر نے کنڈیم کیا ہے کہ اسرائیل کی یہ جو حرکت ہے کہ کسی ملک کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کرنا، وہ کنڈیم کیا ہے۔ ہاں، جو ہمارے ہمسائے میں جو مودی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کو بڑی تشویش ہے۔ ظاہر ہے یہ ہنود و یہود کا جو ایک گڑھ چوڑا ہے، اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ آپریشن سندور میں بھی، اور یہ جو بنیان المرصوص پاکستان نے لانچ کیا اس کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس کنفرم خبریں تھیں کہ کتنے اسرائیلی جو آپریٹیوز ہیں وہ سری نگر کے اندر پھر رہے ہیں، اور اسرائیل کے جو اس ٹائم پہ سفیر تھے ان کے انڈیا میں جو بیان اور جس طرح انہوں نے آپریشن سندور کو سپورٹ کیا، پاکستان نے اس سب کو نوٹ کیا۔ تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے بڑے زبردست طریقے سے ایران کی حکومت کے اوپر اس اٹیک کو انہوں نے کنڈیم کیا، اور ساتھ پاکستان نے اپنے مکمل تعاون کا اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، اور انشاءاللہ ایران اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوگا۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چائنا نے بھی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو براہ راست، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے اوپر آپ کا یہ اٹیک قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ جی وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اور ساتھ آخری بات یہ کروں گا کہ جی جو روس اور ایران ہیں ان کا بھی جنوری میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں روس یہ دفاعی مطلب دونوں کا باہمی دفاع کا معاہدہ تھا کہ جی اگر ہم پہ حملہ ہوا تو آپ کیا کریں گے، اگر آپ پہ حملہ ہوا تو ایران کیا کرے گا، اور روس نے بھی اسرائیل کو متنبع کیا ہے۔ لیکن میری سمجھ کے مطابق جو کچھ میں نے پڑھا ہے سنا ہے، روس نے ایران کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس جنگ کو صرف اسرائیل کے اوپر فوکس رکھیں، آپ کسی صورت ابھی امریکہ کی طرف یا امریکہ کے کسی اڈے کے اوپر نہ کریں۔ اور امریکہ میں بھی بڑی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، اور وہ ڈیوائیڈڈ اوپینین اس لیے ہے کہ جو ماگا، جس کو میک امریکہ گریٹ اگین، یا جس کو ان کے صدر کا بیس کہتے ہیں، اس بیس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی شدید ڈویژن ہے، امریکی عوام کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ کسی لڑائی کے اندر حصہ یا کسی جنگ میں وہ شامل ہوں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں ڈراپ اسرائیل موومنٹ چل رہی ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر، ایک علیحدہ ملک ہے، اس نے جس سے لڑنا ہے وہ لڑ لے، لیکن امریکہ اس جنگ کے اندر نہ کودے۔ اور میرا خیال میں روس کے مشورے کی وجہ بھی یہی ہے
کہ روس چاہ رہا ہے کہ جی صرف اسرائیل اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوں، اور ایران خواہ مخواہ امریکہ کے اوپر کوئی اٹیک کر کے تو ادھر سے جو ہے پبلک اوپینین کو چینج نہ کرے۔ تو اچھا مشورہ ہے۔ اب آخر میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی میرے ذہن میں بار بار یہ سوال تھا کہ ایران کو کیسے نہیں پتا تھا، اور کل کے پروگرام میں گروپ کیپٹن زبیر کے ساتھ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ لکھا تھا اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں نے ایران کو 60 دن دیے تھے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور میں نے کہا تھا کہ جی بڑی بری آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ 61 یا 61واں دن ہے جس میں آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور آپ یہ خود بھی جا کے تحقیق کر لیجیے گا۔ وجہ یہ بنی کہ ایران کے جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کے ساتھ وہ جو انٹرنیشنل IAEA جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن، تو وہ بھی براہ راست اس میں شریک تھے۔ تو وہ ایران کو انہوں نے دھوکہ اس طریقے سے دیا کہ وہ ایران کو یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ بڑے سیریس بات چیت ہے، اس کے جو بات چیت کے دوران جو ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اور دوسری طرف سائڈ بائی سائڈ ان 60 دنوں میں یہ پریزیڈنٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 60 دن دیے، 60 دن میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن 60 دن میں مکمل تیاری ہوئی کہ کس طریقے سے کہاں پہ کس پہ کیا کیا اٹیک کرنا ہے، اور ایرانی یہ سمجھے کہ جناب یہ تو سیریس مذاکرات ہے، اس میں جب تک آگے کا راستہ نہیں نکلتا تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ میرے خیال میں وجہ بنی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ IAEA کے جو نئے سربراہ ہیں انہوں نے 20 سال میں تو کبھی نہیں کہا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار بنانا چاہتا ہے، لیکن 3 دن پہلے اچانک انہوں نے آ کے ایک کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا، ایران پہ الزام لگا دیا کہ یہ جناب نیوکلیر ہتھیار بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جس کو آپ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ بھئی محتاط رہو، انتہائی محتاط رہو، اپنے آپ پہ یقین کرو، اپنے پہ توکل کرو، خبردار ان کی سازشوں کا شکار نہ ہونا۔ اور مجھے اسی سے وہ یاد بھی آ گیا کہ یہ جو پاکستان انڈیا کے بیچ میں سارا تنازع ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ جو بنیان المرصوص رکھا، تو اس میں بھی آپ سنیں اس آیت کو کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان المرصوص، بے شک خدا ان مجاہدوں کو، ان جہاد کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو دوستو اپنی افواج پہ فخر کرو، اپنے ان بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، ایسے روشن چہروں کے اوپر کہ جن کو دیکھ کے آپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو میں تو فوجی من موجی پہ صرف یہی پروگرام کرتا ہوں کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ تسی ویسے تو تسی نالائق ہو کہ تسی میں وائرل کرو یا یہ وہ، لیکن میرا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس وطن سے پیار کریں، اپنی مٹی سے پیار کریں، اور یہ یاد رکھیں۔ اور میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، اور کہ دیکھیں وہ ایک ینگ انجینئر تھا کہ جو ہالینڈ میں نوکری کر رہا تھا، اور اس زمانے میں 1974 میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انڈیا نے جو اپنا اٹامک بم ہے اس کا کولڈ ٹیسٹ کر لیا، اور ظاہر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس، شاندار انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کو پھر پتہ چل گیا، اور یا کسی نے قدیر خان صاحب سے رابطہ کیا، یا جو بھی صورتحال بنی، لیکن سلام ہے اس عظیم آدمی کو کہ وہ وہاں سے مطلب وہ جو کام کر رہا تھا اس میں وہ جو سیکھ رہا تھا، اس نے اس سیکھے سکھائے کے ساتھ پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سے بڑا سلام ہے ان کی وائف کو، ان کی جو بیگم ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرحوم کی، کہ جو ابھی بھی زندہ ہے، کہ ان کو کہ انہوں نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہی چلیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مشرق کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے خاوند جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے وہ جو ہیں اپنے خاوند کے ساتھ وہاں سے چلیں، اور وہ بھی پاکستان آ گئی، اور اب تک پاکستان میں۔ تو دیکھیں ان کی وجہ سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں ہمیشہ سلام پیش کرتا ہوں جہاں بھٹو صاحب کو، وہاں پہ ضیاء الحق صاحب کو، اور وہاں پہ میں آپ کو ایک میسج بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے، اس کے بعد پھر بے نظیر صاحب آئیں، نواز شریف صاحب آئے، پھر اس کے بعد مشرف صاحب، سو آن اینڈ سو فورتھ، عمران خان صاحب، جو بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر سارا برداشت کر لیا، لیکن انہوں نے اس کو رول بیک نہیں کیا، اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور دوسرا بڑا سلام
وہ ہے میاں نواز شریف کو. دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر ہوں، ابھی دیکھیں نا آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں کیوں نہیں بولتا، وہ ملک اتنا امیر ہے وہ کیوں نہیں بولتا، ان کی جان کیوں جاتی ہے، ایک دفعہ نام نہیں لے سکتے. تو اس میں پھر اس بہادر آدمی کو سلام کریں نا. آپ کے 100 اختلافات ہوں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ، میرے سینکڑوں ہوں گے، لیکن اس بہادر آدمی کو سلام کریں کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اپنی دونوں پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی 5 دھماکے کیے ہیں تو پاکستان 6 دھماکے کرے گا. تو ایسی قوم سے آپ سب کا تعلق ہے، ایسے آپ سب ہیں جن کی وجہ سے یہ لیڈر اتنی ہمت کرتے ہیں. اور اس لیے ہمت کرتے ہیں، یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو بنیاد المرصوص کیا ہے، ایئر چیف مارشل سدھو نے یہ جو آپ کے شاہینوں نے جا کے جو انڈیا کے مطلب ایسا ان کو اڑایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی منہ دکھانے لائق نہیں رہے. ٹھیک، ابھی ان کو نا یہ یہود بھی سیریس نہیں لیتے ہنود کو اتنا. تو وہ دیکھیے وہ ایسے اس لیے انہوں نے کر لیا ہے کہ یہ آپ کے بہادر افسر یہ آپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے، مجھ سے، ہم میں سے اٹھ کے یہ افسر بنے ہیں اور انہوں نے ایسی بہادری کے ساتھ. تو آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے پہ فخر کیجئے. سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، یہ جی پی کے لوگ، بلتستانی، مطلب سارے کے سارے، چاہے وہ نارتھ ہو پاکستان کا یا ساؤتھ ہو، چاہے وہ مہاجر ہوں یا سندھی ہوں یا جو بھی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کی بنیاد بالکل ٹھیک ہے. میں بڑے سے اب کدھر ہیں وہ امن کی آشا والے؟ اب مجھے بتائیں نا کہ جی امن آتا ہے جب آپ کے پاس نیوکلیر پروگرام نہ ہو. میں بڑے عرصے اس ڈیبیٹ میں پڑا رہا اپنی زندگی کے اندر کہ نہیں جی نیوکلیر پروگرام نہیں ہونا چاہیے تھا، میں بھی جو ہے نا معاشی حالات بہتر ہونے چاہیے. کیا معاشی حالات بہتر ہوں گے جب وہ نیوکلیر پروگرام نہیں ہوگا؟ تو وہ آ کے آپ کو پھر اسی طریقے سے الو کا کان بنا لیں گے. چلے میں اس دلیل کو اس پہ ختم کر دیتا ہوں کہ افریقہ میں تو کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا نا، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی بہتر کر دیا حالات؟ وہاں پہ انہوں نے ان کی نسلوں کی نسلیں برباد نہیں کر دی؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو کوئی بولے گا، جو کوئی اپنے انسانی اپنے عوام کے حقوق کے لیے کرے گا. ہاں پاکستان میں بھی بڑی گڑبڑ ہے، پاکستان میں بھی بڑی محرومیاں ہیں، پاکستان میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، لیکن بچوں یہ ہمارا پاکستان اور بڑا میں خوش ہوں وہ اس لیے کہ ادھر ہی ہم نے رہنا ہے، کہیں ہم نے نہیں جا. غلط صحیح جو کچھ مرضی، اوٹ پٹانگ، لڑائی مار کٹائی، جو کچھ بھی ہے، وی آر ہیئر ان دس پاکستان. اور جب تک اس پاکستان میں یہ میں نے آپ کو شاید آج آن ایئر ہو جائے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قصہ کہ جب وہ کمانڈنگ آفیسر تھا، ٹھیک، اور میں نے اس میں ڈیٹ غلط کر دی، وہ 2001 نہیں تھا، 2004 تھا. تو جب وہ کمانڈنگ آفیسر تھے، ٹھیک، تو اس ٹائم پہ ان کے 2 کپتان جو ہیں انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ جی وہ عید کی چھٹیاں نہیں جا سکتے تھے. اور اس لیے نہیں جا سکتے تھے ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں ڈالر آرمی، ڈالر آرمی، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا سر ہم چھٹی تو جا نہیں سکتے تھے. تو بیگم کو ہم نے جو ہے نا وہ بنایا کہ نہیں یونٹ میں بڑا کام ہے، مطلب منہ چھپاتے پھر رہے تھے نا، دیکھو ایک افسر ہے وہ اب نہیں لے جا سکتا، کیا بتائے بیگم کو کہ میرے پاس پیسے نہیں. تو اس نے کام کا بہانہ کیا، یونٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ جی جب وہ سی او ہم باہر نکلے تو سی او بھی باہر آ گئے. تو سی او نے کہا کہ جی، اور سی او کون؟ کرنل سید عاصم منیر. تو اس نے کہا بھی تم نوجوانوں کیا کر رہے ہو ادھر؟ تو انہوں نے کہا سر بس ویسے کام کر. اس نے کہا تم لوگ کیوں کام کرے، تمہاری چھٹی نہیں ہوگی تو جاؤ چھٹی. میں ادھر ہی ہوں، 2AC کہتے ہیں سیکنڈ ان کمانڈ، جو سی او سے لیفٹیننٹ کرنل سے نیچے جو میجر ہوتا ہے یونٹ کے اندر وہ، اور صوبیدار میجر صاحب کے جو ہائیسٹ رینک ہوتا ہے جو سولجرز کا. تو انہوں نے کہا وہ بھی ادھر ہی ہے تو آپ جائیں. تو انہوں نے کہا جی ایک ان میں سے اس نے کہا کہ سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے کیا. تو اس نے کہا کہ جی کرنل سید عاصم منیر نے کہا کہ نالائکو بتاؤ تو صحیح. اور اس نے اپنی جیب میں والیٹ نکالا، پرس جس کو کہتے ہیں، پرس نکالا اور اس نے کہا کہ جی اس نے ہمیں 10,000 روپے دیے. تو اس نے کہا جاؤ جا کے عید کی خوشیاں مناؤ، مجھے ادھر نظر نہ ہو. تو اس نے کہا جی ہم نے تو وہ پیسے پکڑے اور بیگموں کو کال کی، ہم نے کہا تیار ہو جاؤ بھائی، ایک نے چکوال جانا تھا، ایک نے پنڈی جانا تھا. اس نے کہا جی سر مزے سے عید کی سب کچھ. اور اس زمانے میں وہ تقریباً آدھی تنخواہ تھی کرنل سید عاصم منیر کی. تو میں نے اس سے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ سر وہ مے بی اس کی ریزن یہ ہو کہ کرنل سید عاصم منیر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سعودیہ سے واپس آئے تھے، تو شاید اس وجہ سے ان کی فائنینشیل صورتحال نسبتاً بہتر تھی. لیکن پھر بھی اپنی جیب سے اپنی آدھی تنخواہ اپنے 2 افسروں میں دے دینا تو بڑی بات ہے جناب، تو بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انلیس کہ وہ کرنل اپنے ان افسروں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہو تو وہ نہیں دے سکتا. یا مے بی اس میں اتنی اچھی اس کی کردار ہے کہ اس نے کہا کہ یار یہ بچے خوش ہو جائیں گے اگر یہ عید پہ جائے. بچوں سے میری مراد وہ دونوں کپتان جو ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اور یہ قصہ کسی کو بھی، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر یہ شاید ہماری یونٹ کے افسروں کو بھی نہیں پتا، آپ پہلے بندے ہوں گے. تو یہ اندر کی خبر ہے کہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو
پھر جب وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بنے گا تو پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ اس کی پہلی وفاداری، پہلا اس کا جو پیار ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ. اور پھر یہ جو فوجی افسر ہوتے ہیں نا جناب، یہ جگہ جگہ انہوں نے نوکری کی ہوتی ہے. میرا بھانجا اس ٹائم پہ بلوچستان میں ایسی اوکھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی روز اس کی ماں جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ کوئی مطلب پریشانی نہ ہو جائے. کوئی ظاہر ہے ڈر ہے بھئی، ہر چیز ہے، ہر خبریں ہیں، ہر روز ہر طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو وہ نہیں، اس کا مطلب پھولوں جیسا بیٹا ہے، بالکل نوجوان، عید پہ وہ نہیں آئے. تو اب جب وہ ان علاقوں میں ڈیوٹیاں کرے گا اور جب ان ہارڈ ایریا سے ہو کے واپس آئے گا تو اس کو تو پاکستان کے چپے چپے سے پیار ہو جائے گا نا جی. تو اس لیے یہ آپ کے فوجی یہ من موجی ہوتے ہیں، یہ دیوانے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، ٹھیک، آپ بنیان المرصوص اور یہ آپریشن سندور کے دوران مجھے ویسے میں چلے کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ادھر بھی اندر کی خبر نکال کے لاؤں. آپ چیک کریں 24 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں آئی ایس پی آر میں. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بخشی، جنرل بخشی اور وہ وہاں پہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب، حالانکہ انہوں نے بڑا نا وہ بالی ووڈ سٹائل نکالا تھا کہ ادھر کرنل صفیہ قریشی، ادھر ونگ کمانڈر فلاں، دونوں خواتین کو پیش کریں گے، دنیا کہے گی واہ واہ کہ بھائی لیڈیز کو اتنا. وہ ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ فائٹر پائلٹس ہیں، لیکن جس کا جو کام ہے اسی کو ساجے. کل کو کیا پتا ہماری کوئی بیٹی جو ہے وہ بھی بریفنگ دے. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان بالکل سنجیدہ تھا اپنے کام کے اندر. تو ہمارے ڈی جی ایس پی آر کی جس طرح کی بریفنگ تھی، جس طرح وہ ایئر وائس مارشل یا ایئر مارشل جو اورنگزیب تھے ان کی جس طرح سے بریفنگ تھی، جس طرح وہ نیول آفیسر کی تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنلزم پار ایکسیلنس آپ کو نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کے موجی سے افسر ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بھی آپ دیکھیں نا کہ اس نے، میں کہوں گا کہ وہ اصل میں یہ ہے کہ فوجی افسروں کو نا وہ دھوبی سے پینٹ استری کرانی اور شرٹ استری کرانے کا وہ شوق ہوتا ہے. اور وہ جو دھوبی کی استری ہوتی ہے وہ کافی بھاری ہوتی ہے، اور پھر بڑی لمبی چلاتے ہیں یہ فوجی اپنی پینٹیں، اپنی ٹی شرٹیں اور سارا کچھ. تو جب وہ اتنا لمبا چلاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ آپ کو نا استری کے نشان نظر آتے ہیں. لیکن استری کے نشان ضرور ہوں گے، وہ پینٹ کی چمک میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ پرانی پینٹ ہے، بڑی دفعہ استری ہوئی، لیکن شکن نہیں ہوگی، اس میں کوئی رنکل نہیں ہوگی. یہ جو پاکستانی بچے ہیں نا کہ جن کو شکن کا مطلب نہ پتا چلے، تو اس میں کوئی رنکل نہیں ہوگی. وہ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ فوجی افسر کا، فوجی جوان کا یہ سٹائل ہے کہ وہ اپنے جوتے، اپنے موزے، اپنی ویسٹ کوٹ، اپنی شلوار قمیض، اپنی جو مطلب یہ میری طرح جو ہے نا وہ کیجول نہیں ہوں گے. وہ یا آپ کو کمانڈوز نظر آئیں گے کہ وہ کیجول ہوں گے، کیونکہ ان کا پھر وہ اور ہی من موجی ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے من موجی افسروں کو، ایسے من موجی آپ کے جوان، آپ کے یہ جو ٹیکنیشینز، آپ کے یہ ایئر فورس کے، نیوی کے، آپ کو پتہ ہے وہ کل میں زبیر سے بات کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جو نیوی کا کک ہوتا ہے، اس نیوی کے کک کو آرڈرز ہوتے ہیں کہ جناب آج پانی میں وہ ہانڈی میں کتنا پانی ڈالنا ہے. کہ اگر فرض کرو کہ جی وہ ہائی ٹائیڈ ہے کہ بھئی سمندر کی بہت لہریں ہیں، تو ظاہر ہے کہ پانی چھلک کے باہر چلا جائے گا، تو اس لیے وہ کم پانی ڈالے گا اس دن ہانڈی کے اندر. اگر وہ کم ہے ٹائٹ تو وہ زیادہ پانی ڈالے گا. تو اس نے کہا کہ جی یہ جو نیوی کے کوک ہوتے ہیں ان کی ایس او پی سی فرق ہے، اور کسی نیول آفیسر کو بلا کے یا نیول کسی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو شیف کو بلا کے تو ہم اس سے ڈسکس کریں گے کہ جناب یہ کیا ایس او پی اور کس طرح کی ہے. اور میں اس کو زبیر کے ساتھ شغل لگا رہا تھا، میں نے کہا کہ پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایک ایس او پی جو ہے نا سویلینز کے لیے بھی بناتے ہیں کہ بیگم کا پارا یہاں ہو تو پھر پھر کیا پکنا ہے، اور اگر بیگم کا پارا یہاں ہو تو پھر کیا پکنا ہے. لیکن آپ میں سے کوئی منچلا منموجی سویلین یہ کہے گا کہ سر بیگم کا پارا تو ادھر ہی ہونا ہے، چاہے جو مرضی ہے کر لیں. لیکن دوستو اپنی افواج کے اوپر فخر کر، سلوٹ، جو آپ کی لڑائی ہے وہ کہہ کہ جی باقیوں کے ساتھ لڑائی ہے. لیکن بچوں تم لوگ جو بارڈر پہ ڈیوٹی دیتے ہو، اور یہ میسج آپ سب کے لیے، یہ قومیت کے بنیاد کے اوپر، یہ فلاں کی بنیاد، بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج نے کیسے اس ملک کو سنبھالا ہے، کیسے یہ جو امریکہ جس طرح بھی ہوا ہے نا، یا جس طرح کہ یہ اسرائیل اور یہ سارے ہو رہے ہیں، تو پاکستان نے کیسے روس سے، امریکہ سے، سب سے اپنے ملک کو بچا کے تو یہ ساری زندگی گزاری. تو اس لیے دوستو اپنا خیال رکھو، اپنی افواج سے پیار کرو، اپنے ملک سے پیار کرو. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایران کی یہ مشکل آسان ہو. اور ساتھ میرے یہ جو ہندو دوست کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کدھر گئی آپ کی امہ، کدھر گئی آپ کا سب کچھ، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اور
ٹھیک ہے، امہ کی باتیں اپنی جگہ پہ وہ سب کچھ، وہ بالکل ہمارا اللہ پہ یقین اور ہمارا اتحاد اور وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم امن چاہتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں۔ تو بالکل آخر میں وہی کہ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسم میں۔